عالمی تجارتی منظرنامہ ایک بار پھر بحران کی دہلیز پر کھڑا ہے اور اس بار مرکز تنازع ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان تیزی سے بگڑتے ہوئے تجارتی تعلقات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو نہایت جارحانہ انداز میں نافذ کر رہے ہیں۔ ان کا تازہ حملہ بھارت پر عائد کی گئی بھاری ٹیرف شرحوں کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس نے نہ صرف دو طرفہ تعلقات کو دھچکا پہنچایا ہے بلکہ عالمی تجارت کے بنیادی اصولوں کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر 25% تک درآمدی محصولات عائد کر دیے ہیں اور اب وہ مزید سخت اقدامات کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید کر دراصل یوکرین جنگ کی مالی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ موقف واقعی عالمی امن کی حمایت میں اپنایا جا رہا ہے یا پھر یہ محض ایک نیا ہتھیار ہے جس کے ذریعے امریکہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں ان کی اقتصادی حکمت عملی نے نہ صرف چین بلکہ یورپ اور میکسیکو جیسے ممالک کو نشانہ بنایا۔ اب بھارت بھی ان کے سخت ترین اقدامات کی زد میں آ چکا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت روس سے سستا خام تیل خرید کر اسے منافع کے ساتھ عالمی منڈی میں فروخت کرتا ہے اور یہ تجارت بالآخر روس کی جنگی مہم کو سہارا دیتی ہے، مگر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ موقف صرف ایک بہانہ ہے جس کے پیچھے اصل مقصد معاشی طاقت کا توازن بگاڑنا ہے۔ بھارتی حکومت نے اپوزیشن کے سخت دباؤ کے بعد بالآخر امریکی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ بھارت نے امریکی الزامات کو نامعقول، یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے واضح کیا کہ روس سے تیل کی خریداری بھارت کی توانائی کی ضروریات، قیمتوں کے استحکام اور عوامی مفاد کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک روس سے تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں تو صرف بھارت کو نشانہ بنانا کھلا تضاد اور منافقت ہے۔ ٹرمپ کی ان پالیسیوں کا فوری اثر بھارتی مالیاتی منڈیوں پر دکھائی دیا۔ سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 0.3 سے 0.38% تک کمی ریکارڈ کی گئی، جو سرمایہ کاروں کے اضطراب اور غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر شدید تنقید کی اور اسے سفارتی کمزوری قرار دیا۔ کئی اخبارات نے ٹرمپ کے اقدامات کو معاشی غنڈہ گردی اور سیاسی انتقام سے تعبیر کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت کو ٹرمپ کی پالیسیوں کا سامنا ہوا ہو۔ 2018 میں بھی امریکہ نے بھارت کی اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات پر بھاری ٹیرف لگائے تھے۔ جواباً بھارت نے امریکی بوربن وسکی، بادام اور موٹر سائیکلوں پر محصولات بڑھا دیے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد حکومت ہند نے یہ پابندیاں نرم کر کے مصالحت کا راستہ اختیار کر لیا۔ آج کے تناظر میں یہ ماضی کی نرمی ایک غلطی معلوم ہوتی ہے جس کا خمیازہ بھارت کو دوبارہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بھارت کو اب ایک جامع حکمت عملی ترتیب دینی ہوگی جو وقتی دباؤ سے بالاتر ہو کر طویل المدتی قومی مفاد پر مرکوز ہو۔ امریکی منڈی پر حد سے زیادہ انحصار بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور جنوب مشرقی ایشیا جیسے نئے تجارتی بلاکس کی طرف رجوع وقت کی ضرورت ہے۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر صاف الفاظ میں بیان کرنا ہوگا کہ روس سے توانائی کی خریداری قومی مفاد میں کی جا رہی ہے، نہ کہ کسی جنگ کی حمایت میں۔ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک انتباہ ہے۔ ڈالر کی اجارہ داری چیلنج ہو سکتی ہے کیونکہ برکس ممالک مقامی کرنسیوں میں تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عالمی سپلائی چین متاثر ہوگی کیونکہ بھارت جیسے ممالک متبادل ذرائع کی تلاش کریں گے۔
روس اور برکس کے ساتھ گہرے روابط بھارت کو ایک نئی عالمی صف بندی میں جگہ دلا سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے توانائی ذخائر کی ترقی کا اعلان ایک نیا پہلو ہے جس کے جنوبی ایشیائی سفارتی تعلقات پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ غرض ٹرمپ کی ٹیرف وار بظاہر ایک تجارتی تنازع ہے، لیکن در حقیقت یہ بھارت کی معاشی، سفارتی اور قومی خود مختاری کا امتحان ہے۔ اب یہ فیصلہ بھارت کو کرنا ہے کہ آیا وہ ماضی کی طرح خاموشی اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرے گا یا پھر ایک خود اعتماد، حقیقت پسند اور جرأت مندانہ موقف کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔